السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پریگنینسی کی حالت میں ہم بستری کرنا کب تک جائز ہے، یعنی کس منتھ تک جائز ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نالج نہیں ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر بیوی آپ اس کی وائف پریگننٹ ہو تو ہم بستری کرنا جائز ہے نہیں ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے، تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. تو چلیے علماء کرام کی طرف چلتے ہیں کہ ہم بستری کی جا سکتی ہے پریگنینسی کی حالت میں، چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، دوسرا ہو، چھٹا ہو، ساتواں ہو یا نواں مہینہ ہو یا آٹھواں مہینہ ہو. تو کیا اس میں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں؟ تو چلیے علماء کرام سے جانتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. اگر وائف پریگننٹ ہو اور مرد انٹر کورس کیے بغیر زیادہ دیر نہ رہ سکے تو مرد کیا کرے؟ سخی محمد یہ سوال کرتے ہیں. شاید ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیوی پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو اس دوران بیوی کے ساتھ ملاپ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے چند باتیں سمجھ لیجئے. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ جان لیجئے کہ شریعت میں بیوی کی دبر یعنی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنا، اور اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا یہ شریعت میں سخت حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جب چاہیں میاں بیوی آپس میں ملاپ کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ حمل کے دوران بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. تو دیکھیں شرعی اعتبار سے تو حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں. لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے ڈاکٹر اگر یہ بتا دے کہ حمل کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر اس حالت میں بیوی کے ساتھ ملاپ کریں گے تو بچہ گرنے کا خطرہ ہے، یا بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا عورت کی صحت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، یا پھر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمزور ہوتی ہیں اور حمل کے مراحل میں اگر ان کے ساتھ ملاپ کیا جائے تو وہ زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہیں. اگر ایسی کوئی صورت ہو، ڈاکٹر منع کر دے یا عورت تکلیف محسوس کرے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اس عمل سے، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے. اور اگر ڈاکٹر منع نہ کرے، وہ بتا دے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ملاپ کر سکتے ہیں، بچے کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور عورت کی صحت پر بھی کوئی اثر نہ پڑے، اور عورت بھی یہ اس بات پر رضامند ہو کہ اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے. اب چاہے وہ 5 ماہ کا حمل ہو، 6 ماہ کا ہو، 7 کا ہو، یا 8 ماہ کا بھی حمل ہو، تب تک بھی بیوی کے ساتھ ملاپ کرنا جائز ہے. شرعی اعتبار سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا یہ ضروری ہے. اگر ڈاکٹر منع کر دے یا بیوی کی تکلیف، بیوی کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس حوالے سے بچنا ضروری ہے. امید کرتا ہوں آج کا مسئلہ آپ کا بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے. سو دوستو، آپ نے ان عالم کا موقف سنا، انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ شرعی طور پہ تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کسی بھی منتھ میں کر سکتے ہیں ہم بستری، لیکن ڈاکٹر کی ایڈوائس ضروری ہے. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر کوئی ایشو بن سکتا ہے بچے کے لیے اور کوئی تکلیف یا اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے بچا جائے. ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ضروری ہے، ڈاکٹر ریکمنڈ کرتا ہے، اگر اجازت دیتا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. شرعی طور پہ کسی بھی منتھ میں آپ جاری رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ والی بات نہیں اگر عورت کو اس میں تکلیف نہ ہو. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. آگے چلتے ہیں، مکی علی جازی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کہتے جی کہ کتنے مہینے کا حمل ہو تو مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتا، وہ تو 9ویں مہینے تک بھی مل سکتا ہے. شریعت میں تو کوئی منع نہیں. اگر ڈاکٹر نے کہا ہے خطرہ ہے تو پھر نہ ملو. حج کے دنوں کے دوران میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، یا عمرے پر جو لوگ آئے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو کے میاں بیوی مل سکتے ہیں. کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ مکے میں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں اوپر آسمان سے گرتے ہیں. نہیں، مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں، کھجوروں پہ لگے ہوئے ہیں. بس بےہودگی ہے ایسی باتیں. بھائی عمرے میں حرام تھی، عمرہ ختم ہو گیا، حلال ہے. بس اسقاط حمل کو روکنے کے
لکھا ہے جو قرآن میں آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پوری آیت پڑھا کرے ہر نماز کے بعد دعا کرے۔ سو دوستو آپ نے مکی علی جازی صاحب کا موقف بھی سن لیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ شریعتی طور پہ تو 9ویں مہینے تک بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کی جو ہے اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا آپ کو. ڈاکٹر اگر کہتا ہے صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ تو اس سے بچنا چاہیے. پھر بہرحال آگے چلتے ہیں. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اور آئے ہیں ایک سوال اسی طرح سے ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ کین یو پلیز ٹیل می ان اسلام when a woman is pregnant is she allowed to have sex with her husband? If they are allowed, when in the pregnancy does it need to be stopped? سوال اس طرح سے ہے کہ کیا پریگننٹ عورت کے ساتھ، حامل عورت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کب تک یہ کام کر سکتے ہیں اور کب رکنا ہے؟ اس کی وضاحت میں نے پچھلے جو ہے ایپیسوڈز میں اور خاص طور سے جب میں نے شروعات میں لی تھی بتایا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں مختصر. وہ یہ ہے کہ بیوی اور شوہر یاد رکھیے جمع کا جو معاملہ ہے وہ کبھی بھی کر سکتے سوائے ایک دبر میں نہ کرے، حیض کی حالت میں نہ کرے، نفاس کی حالت میں نہ کرے. پریگننسی میں بالکل الاؤڈ ہے، حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر عورت کو اس سے تکلیف ہے تو نہ کیا جائے، بچے کو کوئی نقصان ہے تو نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں میوچلی بات کر کے پتہ لگائی جا سکتی کیا ہے. اس کے لیے شریعت کا حکم تو بالکل حلال کا ہے، مطلب اس میں کوئی ممانعت، اس میں کوئی نہ کا پہلو نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف پر کہ وہ اگر کرنا چاہتے ہوئے عمل تو بالکل کر سکتے ہیں. اس کی کوئی ممانعت شرعی نہیں ہے کہ اس لمٹ تک کیا جائے، اس لمٹ پہ سٹاپ کر دیا جائے، یا 6 منتھ تک کیا جائے، 6 منتھ کے بعد سٹاپ کر دیا جائے. کوئی لمٹ نہیں ہے، مطلب شریعت نے کوئی لمٹ اس پہ ڈیفائن نہیں کی ہے، تو لہٰذا ہم بھی کیوں کریں. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بیوی کی صحت کا کیا معاملہ ہے، کیا اسے اس عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ بات آپ کو بہرحال جاننی ہوگی. اگر اس کو اس عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ بالکل اس میں جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی شرعی قواعد یا شرعی پہلو نہیں، یاد رکھیے بالکل یہ درست ہے. رہا معاملہ یہ کہ اس کو تکلیف ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو بہرحال پھر آپ احتیاط کریں، وہ زیادہ جو ہے انشاءاللہ عزیز. سو دوستو علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد تھا اس کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچے اور نالجیبل بات پہنچے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نالج دینے کی کوشش کی ہے. اور اس کے اندر یہی ہے کہ شرعی طور پہ تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کسی بھی منتھ یعنی 9 منتھس تک ہی کر سکتے ہیں اس عمل کو. لیکن اگر ڈاکٹر نے آپ کو ریکمنڈ کیا ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے کچھ ٹائم تک، یا جو بھی پروسیس ہے جس سے بچے کو نقصان نہیں ہے اور اس کی یعنی اس وومین کو، اس عورت کو نقصان نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے اس چیز سے، تو آپ بالکل شرعی طور پہ یہ عمل جائز ہے. تو حیض و نفاس کے معاملے میں شریعت منع کرتی ہے، اور دبر میں داخل ہونے کے لیے شریعت نے ممانعت کی ہے اس کے اوپر. تو اس سے بچنا ہے ہمیں. باقی چیزوں میں ڈاکٹر یہ اگر ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ نالجیبل بات بھی لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جا کے سبسکرائب کر لیں، اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن کو کلک کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو یہاں پہ دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو